السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلوات عند اللہ صلاة الصبح یوم الجمعۃ فی جماعت۔ عزیز بچوں، ہم جمعہ کے تعلق سے سن رہے تھے، کافی باتیں ہم نے قرآن کی آیتوں سے اور حدیثوں سے سنا ہے، اور انشاءاللہ آج ہم اس ٹاپک پر بات کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے مختصر وقت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تو نماز کے تعلق سے کافی زور دیا ہے، اور آپ نے اس سے پہلے سنا ہے کہ ہفتے میں جتنے دن سورج طلوع ہوتا ہے، سوموار کا دن، منڈے، تھرسڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، اینی ڈیز، کوئی بھی دن ہو جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، جس دن سن رائز ہوتا ہے، اس کی بات الگ ہے۔ لیکن جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر خاص طور پر کہا ہے کہ جمعہ کے دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ خیر یوم طلعت علیہ الشمس، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہفتے میں جس دن سورج طلوع ہوتا ہے، سن رائز ہوتا ہے، جمعہ کا دن ان سب میں سب سے زیادہ خیر والا ہے، برکت والا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ نے اس کے تعلق سے کافی حدیثیں سنی، آدم علیہ السلام کی پیدائش اور انسانوں کا اور جناتوں کو چھوڑ کر ساری مخلوق کا اس دن ڈرنا۔ تو اس دن جمعہ کی دن ایک نماز ہے، فجر کی نماز ہے۔ یوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ڈیلی جو پڑھتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ منافق کے اوپر، ہپوکریٹس جو منافق ہوتا ہے، جس کے دل میں اسلام تو نہیں ہوتا ہے، اسلام کی محبت نہیں ہوتی ہے، پریکٹیکلی وہ اپنے آپ کو اسلام کا بندہ ظاہر کرتا ہے، اسلام کا ماننے والا ظاہر کرتا ہے، لیکن جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے اور عشاء کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ انسان منافق نہیں ہوگا، کیونکہ منافقین کے اوپر یہ چیز بھاری پڑتی ہے۔ اللہ کے رسول نے حدیث میں کہا ہے کہ جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں مطلب کیا ہے اس کا؟ علماء نے کہا، اسلامک اسکالر نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے امان میں ہے، اللہ کے حفظ میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ کی ضمانت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی گارنٹی میں ہے۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں نکلتا ہے کہ ہم کسی مصیبت سے، آزمائش سے، بیماری سے آزمائے نہیں جا سکتے۔ اللہ رب العالمین کے حفاظت میں، ذمہ داری میں، گارنٹی میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی گارنٹی اب لے لی ہے، اب اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، اس نمازی کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے، اس بندے کو کوئی پریشان کرے، تنگ کرے، تو وہ اللہ رب العالمین کو تنگ کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کو چیلنج کرنا چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی ضمانت لے دی ہے، اللہ کے رسول کے زبان مبارک سے اس بات کا اعلان ہو چکا، لیکن اس کے باوجود جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے، بندہ اس سے چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے۔ یہ تو نارمل ڈیز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے تعلق سے کہا ہے۔ میں آپ لوگوں سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آج آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے فرض کی صبح کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، فجر کی نماز پڑھی آپ لوگوں نے؟ الحمدللہ۔ تو جس طرح ہم کو موقع ملتا ہے، اگر ہمارے پاس جماعت میں حاضر ہونے کی پورے چانسز ہیں تو ان کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انفرادی طور پر انڈیویجولی کوشش کرنا چاہیے کہ یہ نوبت نہ آئے، سوائے اس کے کہ ہمارے پاس کوئی شرعی عذر ہو، شریعت کے حساب سے کوئی ریزن ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن جو فجر کی نماز ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعۃ۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ساری نمازوں میں، نمازوں کے درمیان ساری نمازیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز جمعہ کے دن جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ افضل نماز ہے۔ کیوں اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیا ہے اس کو؟ کیا وجہ ہے؟ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زور دینا چاہ رہے ہیں کہ بندے اس کی طرف آئیں، کیونکہ فجر کی نماز کون پڑھے گا؟ جو مومن ہوگا۔ نمازوں سے اس کو مطلب ہوگا، کنسرن ہوگا جو مسلمان سمجھتا ہے خود کو۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایمان کی جو ظاہری نشانی ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اس کا ریورڈ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ثواب دے گا، بہت زیادہ اجر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے جمعہ کے دن کو خاص کیا ہے پورے ہفتے کے اندر، تو یہ ہفتوں کا سردار ہے، سید ہے، اور اسی نمازوں میں سے اللہ رب العالمین نے جمعہ کے دن کو خاص کیا ہے۔ افضل الصلاۃ کہا ہے، نمازوں میں سے افضل صلاۃ ہے، افضل نماز ہے، تو ہم کو اس سنہرے موقع کو کھونا نہیں چاہیے۔ اس دن اس سلسلے میں کافی لوگوں کی طرف سے لاپرواہیاں اور غلطیاں ہوتی ہیں، لہٰذا ہم کو اس سلسلے میں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اسلام کا شعار ہے، جس طرح سے
ہماری مائیں بہنیں جو حجاب پہنتی ہیں، نقاب پہنتی ہیں، وہ اسلام کا شعار ہے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ ایسے ہی داڑھی وغیرہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حج ہے، نماز ہے، قرآن ہے، اذان ہے، یہ ساری چیزیں اسلام کا شعار ہیں۔ صفا مروہ ہے، اسلام کا شعار، سمبل ہے، سائن ہے، اسلام کی پہچان ہے، اور اگر اس کی بے حرمتی کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ہمارا ایمان خطرے پہ ہے۔ ایسے میں ہم کو جمعہ کے تعلق سے بھی بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ جتنی زیادہ اہمیت اور زور جمعہ کے تعلق سے دیا گیا ہے، ہم اس کو اتنا لائٹلی لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اتنا منوانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم دنیا کے سامنے جمعہ کی اہمیت کو رکھیں گے اور پریکٹیکلی کر کے دکھلائیں گے، تب ہمارے آس پاس کے لوگ، ہم سے جڑے ہوئے لوگ اس کی اہمیت کو سمجھ پائیں گے۔ ہمارے دل کے اندر ہی جمعہ کی اہمیت نہیں ہے اور ہم دوسروں کو اس کے تعلق سے بتانا نہیں چاہتے ہیں، تو پھر دوسرے بھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے اور اپنے بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فجر کی نماز کے تعلق سے حدیث کو بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ من صلی العشاء فی جماعۃ فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعۃ فکأنما صلی اللیل کلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس حدیث کے اندر، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں، تو دعاؤں میں ہم کو خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو جھومتے رہتے ہیں، عبادتوں میں بھی کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، نماز میں بھی جھومتے رہتے ہیں ایسے ایسے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں کہا ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جو ہپوکریٹس سے منافقین کی نشانی ہے کہ نماز میں لاپرواہی سے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ایک پیر پر کھڑے ہوتے ہیں، کبھی دیوار کا ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی اپنے ساتھی کا ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی جھومتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک مومن کی نماز کی اور دعاؤں کے آداب کے خلاف ہے، اس کی نشانی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز پڑھی جماعت کے اندر، تو اس نے آدھی رات جاگنا، سمجھو اس نے جیسے آدھی رات جاگا ہے، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، یعنی اس نے آدھی رات جاگا ہے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے پر، اتنا ثواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مکمل رات کا ثواب اللہ رب العالمین اس کو دے رہا ہے، یعنی قیام اللیل کا، رات جاگنے کا ثواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ ہم جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، تو یہ دو نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ہم کو قیام اللیل، رات جاگنے کا، رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ اس حدیث کے ضمن میں علماء نے کہا ہے کہ اس میں ایک دوسرا مفہوم بھی یہ ہے کہ اس کو 1.5 اللہ رب العالمین رات کا ثواب دے سکتا ہے۔ حدیث کا پہلا حصہ کہ آدھی رات جاگنے کا، اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللیل کلہ، تو یہاں پوری رات کا ثواب، اور اس سے عشاء کی نماز کے ساتھ جو آدھی رات کا یعنی 1.5 رات جاگنے کا ثواب مل سکتا ہے۔ تو اتنی زیادہ فضیلتیں ہماری نمازوں کی ہے اور اس سے جڑے ہوئے وقت کی ہے۔ ہم کو ان سنہرے لمحات کو کھونے سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان سارے ایام کی، دنوں کی اور ڈیز کی اہمیت کو، فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب تک ہم کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔